آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جو ہمیں تختہ دار پر بھی چڑھا سکتا ہے اور تخت تک بھی لے جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم حیات اور آج کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید اس کی باندھ دیتا ہوں۔ ہم جس معاشرے میں بھی رہتے ہیں وہاں گفتگو کے کچھ قرینے، کچھ سلیقے ہوتے ہیں، کچھ ادب آداب ہوتے ہیں، بات کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی ہے اور کون سی بات کہاں پر کرنی ہے۔ ایک پڑھے لکھے ہونے کی حیثیت سے ایک تعلیم یافتہ شخص کو گفتگو کا کم از کم شعور ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول حاصل نہیں ہوگا تو ہمارے لیے کہیں بھی ذلت کا سامان ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہم کسی بڑے خسارے کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ولیم شیکسپیئر ایک انگریزی ڈرامہ لکھنے والا رائٹر تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سائلنس سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، خاموشی الفاظ سے زیادہ بولتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو شخص آپ کی خاموشی کو سمجھ نہیں سکتا اس کے سامنے بولنا بیکار ہے۔ تو ایسی ہی کچھ باتیں ایک کہانی کی صورت میں آپ کے سامنے میں لے کر آ رہا ہوں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ آپ نے کب بولنا ہے اور کب نہیں بولنا ہے۔ یہ کہانی ایک شکاری کی ہے اور وہ شکاری بڑا مشہور تھا، شیر کا شکار کرتا تھا اور دور دراز کے علاقوں کا اس نے سفر کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ شیر کے شکار کی تلاش میں افریقہ کے کسی دور دراز علاقے میں چلا گیا۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی، وہ ایک ایسا جنگل تھا جہاں پر کبھی کوئی شخص نہیں گیا تھا۔ یہ عام طور پر کہا اور سنا جاتا تھا کہ وہاں کبھی کوئی انسانی قدم نہیں پہنچے، ایسا بیابان جنگل تھا وہ۔ تو یہ شیر کی تلاش میں وہاں تک جا پہنچا۔ رات ہو گئی، وہاں یہ رات سونے کا انتظام کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک کھوپڑی، انسانی کھوپڑی وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ ڈر گیا۔ کھوپڑی نے کہا کہ ڈرو نہیں، مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ شکاری کہنے لگا میں تو شکار کی غرض سے یہاں پر آیا ہوں، اور تم یہاں پر کیسے آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں بولنے کی وجہ سے یہاں پر آئی، ٹاکنگ براٹ می ہیئر۔ اب شکاری نے جب ایک کھوپڑی کو بات کرتے ہوئے سنا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ ظاہر ہے انسان مر جائے تو وہ بات تو نہیں کر سکتا، کہ کر سکتا؟ آپ نے کبھی دیکھا کسی مردہ شخص کو باتیں کرتے ہوئے؟ اور وہ تو ایک بہت بوسیدہ پرانی کھوپڑی تھی، وہ کیسے بول سکتی تھی؟ یہ بڑی عجیب بات تھی، ایسا اس نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا۔ تو یہ عجیب منظر اس کے لیے بڑا عجیب تھا۔ وہ انہی قدموں پر گھوڑے کو سرپٹ بھگاتا ہوا واپس پلٹا، مسلسل کئی دن اور رات سفر کرتا ہوا بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا، اور اس امید پر اس نے بادشاہ سلامت کو کہانی سنائی کہ اسے کچھ مالی فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے ایک کھوپڑی دیکھی ہے جو باتیں کرتی ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی دماغ خراب ہو گیا تمہارا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کوئی کھوپڑی باتیں کرے، انسان مار گیا تو بات ختم ہو گئی۔ شکاری نے بڑا اصرار کیا، جناب میں نے دیکھی ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں گا۔ خیر اس کے اصرار پر بادشاہ نے اپنے 2 سپاہی اس کے ساتھ کیے کہ جاؤ ذرا دیکھو کیا واقعی کوئی کھوپڑی ایسی ہے جو باتیں کرتی ہے، کیونکہ میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ تو جناب کئی دن اور راتیں مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ لوگ اس مقام تک پہنچے، کھوپڑی وہیں پر موجود تھی۔
تو شکاری نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی ہو، کیسے پہنچی ہو؟ ہاؤ ڈیڈ یو کم ہیئر؟ اب کھوپڑی خاموش تھی۔ اس نے پھر پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ تم ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو، تم نے بادشاہ سلامت کی شان میں گستاخی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی سربریدہ لاش چھوڑ کر واپس چلے گئے، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہی تھا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو اسی کھوپڑی نے شکاری سے پوچھا، شکاری شکاری تم یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں بولنے کی وجہ سے آیا ہوں۔ تو معزز سامعین، ناظرین، اگر وہ یہ بات بادشاہ سے نہ کہتا کہ اس نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے، ایک عجیب و غریب شے دیکھی ہے، ایک کھوپڑی دیکھی ہے جو انسانوں کی طرح باتیں کرتی ہے، اگر وہ اتنی سی بات کو پی جاتا، برداشت کر لیتا، صرف اپنے تک رکھتا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی موت واقع ہوتی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا؟ ذرا سوچئے گا، بہت سی باتیں کرنے والی نہیں ہوتی۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، رزق روزگار میں، فیملی میں بہت ساری باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، لیکن چند ایک باتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کسی خرابی اور پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ آپ سے آپ کا کوئی اچھا قریبی دوست چھن سکتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو یہی حکم ہے نا کہ کم بولو۔ تو خیال کیجئے گا، غور کیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دوبارہ پھر کسی کہانی کے ساتھ، کسی نئی بات کے ساتھ جو ہماری زندگی میں کچھ پلس کر سکتی ہے، حاضر ہوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔